حضور حق سے سلام آیا۔ لاہور کی خصوصی نشریات شب برات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے علامہ محسن حسن نقشبندی صاحب نے، اور آپ کے ساتھ محمد فیضان علی حجویری صاحب نے، آپ نعت خواں ہیں، اور نوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، اور ابھی آپ نے ان کا کلام بھی سنا۔ تو آج کی رات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ پہلے محمد حسین آزاد صاحب موجود تھے، ان کی جگہ نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں۔ نقشبندی صاحب، شب برات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ شب برات کے فضائل اور آج کے اعمال کے حوالے سے سب سے اہم بات جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے آج کی رات کے اندر، اور اگر ہم اسے شب دعا کہیں تو اس میں کوئی مضاحکہ یا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ یا ممانعت تو نہیں ہے کہ آج کی رات دعاؤں کا خصوصی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آج ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اگر آپ کووڈ کو لے لیں، اگر آپ ہمارے معاشی حالات کو لے لیں، اگر پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، تو ہمیں دعاؤں کے لیے خصوصاً جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج کی رات کی خصوصی کوئی اہم دعا کوئی ایسے الفاظ یا کوئی مسنون دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ہمارے ناظرین تک ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، ناظرین سن رہے ہیں کہ یہ فرمان پاک مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور رمضان جو ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان عالم نے جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ شان والی بن جاتی ہے، عظمت والی بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ۔ ہماری آبرو اور عزت اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کس میں گرامی سے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اور حضور کا اسے اپنے ساتھ خاص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی مہینہ عظمت والا ہے، یہ واقعی مہینہ رفعت والا ہے۔ تو ویسے تو ہر رات ہی قدر والی ہے، برکت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ ہر بزرگ فرماتے ہیں ہر وہ رات جس کی تعظیم بجائے لائی جائے، جس کی توقیر کی جائے، جس کی عزت و عظمت اور رفعت کو جان لیا جائے، تو اس کے اندر عبادت کی جائے، وہ خواہ شب قدر ہو یا شب بارات ہو، وہ عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب بارات، ہر روز روز عید ہے، ہر شب بارات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، آقا کی آمد کے بعد ہماری ہر روز روز عید ہے اور ہر شب بارات ہے۔ ہمیں ہر رات ہی ایسی گزارنی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تھیں۔ تو یہ شب بارات کے حوالے سے آج کا سیگمنٹ ہے، جیسا کہ ناظرین سن رہے ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے جو ہمارے سکالر تھے انہوں نے بڑا خوبصورت اس پر ڈیبیٹس دیں اور خوبصورت ترین وضاحت سے ہم سب کو سمجھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا نبی اللہ، کہ آج وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اپنے گناہگار بندوں کی بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ مطلب آج کی رات جو ہے وہ بخشش کی رات بھی ہے، مغفرت کی رات بھی ہے، توبہ کی رات بھی ہے۔ تو آج کی رات میں بخشش بھی مانگنی ہے اللہ سے، برات کا معنی ہے جی۔ ابھی اس میں مزید ڈسکشن کریں گے کہ نجات تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، اپنی مغفرت بھی طلب کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ فیضان علی حجویری صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے دعائیہ کلام جو ہے وہ آج کی رات کی مناسبت سے ہمیں سنائیے۔ ایک بار کر لے توبہ،
ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، اللہ بخش دے گا تجھے، شاد کرے گا، ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات، عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات، ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات، عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات، بخشندہ شریعت و قرآن ہے وہ ذات، کر یاد اسے وہ بھی تجھے یاد کرے گا، ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا، جس نے بھلا و خیر کا راستہ دکھا دیا، توبہ کے بعد خلد کا مجدہ سنا دیا، کر یاد اسے وہ بھی تجھے یاد کرے گا، ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ۔ سبحان اللہ، بے شک انسان زندگی کا جو لمحہ ہے اگلا، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اگلا سانس لینا بھی کہ نہیں لینا، تو ہمیں توبہ کا جو ہے دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا کنڈا کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، جانے میں انجانے میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو رحیم ہے، رحمان ہے، جس میں فیضان صاحب پڑھ رہے تھے کہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قرآن کے آغاز میں اپنی شان رحیمی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو ہمیں اس کا کنڈا کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے۔ علامہ صاحب، دعا کی اگر بات کی جائے، دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلحہ المومن، مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، اور تقدیر آج کی رات اگر کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آج کی رات زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، بے شک تقدیر ہے نا، یہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، تو دعا جو ہے یہ تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، انہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا جو تقدیر بدل دیتی ہے، تو دعا کے کیا آداب بھی کچھ ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی بندہ وہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کمپوننٹس ہیں دعا کے، ان کو اپنائے تو انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، مشکات شریف کی حدیث ہے، امام باقی نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ میں نے مصطفیٰ جان عالم نے مجھے فرمایا کہ کیا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ آج شب بارات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، جی، لیکن جو بات بخشش کا مجدہ عطا کرتا ہے، بات کر رہا تھا دعا کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے ہی آ رہے تھے، تو فرمایا کہ جو بندہ اس رات جو طلب کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، وہ گریہ زاری کے ذریعے سے مانگی جائے، وہ سجدے میں گڑ گڑا کے مانگی جائے، یا مختلف کلمات و طیبات جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے ہیں کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح جو ہے وہ اللہ
اللہ کے محبوب مقربین جو ہیں اس کو یاد فرماتے ہیں۔ بالکل، اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے جس انداز میں بندہ پکارے، جس ڈھنگ میں پکارے، لیکن آداب جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انابت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، خاص توجہ کر کے، یہ نہ ہو دل غافل ہو، اور وہ دعا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف دعا کے پر کی حیثیت رکھتے ہیں، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں درود شریف پڑھنا، اور درود بھی وہ ہے جو درود ابراہیمی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو ہے آپ نے درود پڑھنا ہے، اس درود کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں نبی صاحب، ان ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لیتا ہے میں اس ایسے ہی کر کے دکھاتا ہوں۔ انسان گمان تو کرے نا، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ انسان کو اپنی دعائیں بھی بڑی رکھنی چاہیے، جس ذات سے بندہ مانگ رہا ہے وہ تو شہنشاہ ہے اور بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو اللہ رب العزت سے ہمیں اسی طرح مانگنا چاہیے، اپنا دامن پھیلا کے۔ اور آج کی رات اگر بات کی جائے تو اللہ سے ہمیں بخشش بھی طلب کرنی چاہیے، رزق بھی طلب کرنا چاہیے، اولاد بھی طلب کرنی چاہیے۔ تو نبی صاحب آپ سے ہی ہم آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ خصوصی کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی کلام جو ہے آج کی رات کی نسبت سے کوئی آپ ہمیں سنانا چاہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ کووڈ سے آن ورڈ اب تک ایک تڑپ ہے ایک بلاوے کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ کلام ہر بندہ، ہر مسلمان تڑپ رہا ہے، بالکل۔ میں سوچ رہا ہوں اس حوالے سے جی ضرور، بسم اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام،
کبھی جو ان کی گلی میں لوہراں کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محسن حسن نقشبندی صاحب موجود ہیں, جو شب برات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہمیں اس کے فضائل اور اعمال کے حوالے سے بتا رہے تھے. اور ان کے ساتھ آپ جیسے پہلے بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, نوید اکرم صاحب خوبصورت پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں, اور جب وہ پڑھتے ہیں یقیناً دل کی تاریں ہلا دیتے ہیں. اور آپ کے ساتھ سید مدثر کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں. آپ بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, تو میں کاظمی صاحب کی طرف ہی بڑھوں گا کہ آج کے رات کے حوالے سے کوئی دعائیہ کلام جو ہے ہمارے ناظرین تک ان کی خدمت پیش کیجیے. کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ہاں گدا تو بادشاہ میں ہاں گدا رکھی برم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 میں چک کے بوجھ گناہاں دا میدان حشر جدوں جاواں گا میں چک کے بوجھ گناہاں دا میدان حشر جد جاواں گا جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا ہووے عطا سانو صدا ہووے عطا سانو صدا تیرا رحم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا اج کرم دا بوا کھولی مولا کرم دا بوا کھولی مولا کرم دا بوا کھولی مولا کرم دا بوا کھولی میرے عیب کدی نہ پولی میرے عیب کدی نہ پولی بس کرم دا بوا کھولی مولا کرم دا بوا کھولی جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں مولا میرے پلے جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں مولا میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری جے میں ویکھا رحمت تیری سونے بلے بلے بس کرم دا بوا کھولی مولا کرم دا بوا کھولی عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں
दुनिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जाव बदल करे ते बख्शे जाव मैं जे मुकाले बस करम दा बुआ खोली करम 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 मौला कर करम करम मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह करीम साहब, बहुत खूब। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हो जाए तो हम जैसे सियाकार रूह कार जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश पा लें तो इससे बड़ी इंसान की कामयाबी फलाह और क्या हो सकती है। नाज़रीन किराम, इन ट्रांसमिशंस का मकसद भी यही है कि हम यहाँ से जो कुछ सीखें उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ भी ये करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और आज की रात ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फ़ज़ाइल के हवाले से, तौबा के हवाले से, इस्तिग़फ़ार के हवाले से, तो मैं अल्लामा साहब की तरफ आऊँगा। एक बड़ा अहम सा सवाल है अल्लामा साहब, हम क्या करते हैं पूरा साल वही मिलावट, वही लोगों को धोखा, वही फ़रेब, वही गुनाह, वही लोगों के साथ झूठ बोलना, ग़ीबत करना, लोगों के हक़ मारना, हक़ तलफ़ी करना, कता तल्लुक़ी करना, सब गुनाह करते हैं। और हम कहते हैं बस वो पैकेज वाली रात आ रही है ना, उस रात को सजदा रेज़ हो जाएंगे, बस पूरे साल की माफ़ी मिल जाएगी। और उस दिन रमज़ान शरीफ आ रहा है, सारा साल हम लोगों के हक़ भी मारते हैं और जनाब फिर उम्र की तरफ भागे फिरते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा जो बंदा है जो पूरा साल बस करे, वो कहता है ये एक रात आने वाली उस दिन सब कुछ माफ़ हो जाएगा, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कतन नहीं होगा। इस्लाम हमारा इस्लाम ये इजाज़त भी नहीं देता कि हम हर तरह के मामलात भी करते रहें, हम तलफियाँ भी करते रहें, मिलावट भी करते रहें और फिर वो एक शब आए जब तो उसमें कहें कि हम माफ़ी मांग के रब को मना लेंगे। कतन ऐसा मामला नहीं है, बल्कि जिसके जितने गुनाह, जिससे मामलात, यानी ये एक दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि एक रब के हुकूक हैं और दूसरे हकूकुल लिबाद हैं। ये उनमें भी आता है, हकूकुल्लाह, अल्लाह के हक़ हैं। क्या और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला अपने हकूक पे फरमाता है कि वो मैं माफ़ कर सकता हूँ। जिसके साथ जिसने जो सलूक किया होगा, अगर हक़ तलफ़ी की है, अगर उसके मिलावट वाला दूध बेच रहा है तो वो कहे कि मैं एक नंबर मामला ये, यानी शबे बारात आ गई है तो दूर की बात है, अब तो दवाइयाँ भी जो हैं वो असल नहीं, दवाइयाँ 2 नंबर आ गई हैं। ये भी गौर खौस बात है। इस पे कतन ये बात नहीं है कि वो उस दिन उसको माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी का परवाना जारी हो जाएगा शबे बारात, नहीं, बल्कि जब तक वो एक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का वाक़या आता है कि आपके बेटे अब्दुर्रहमान से आपने फरमाया कि जब कपड़ा आप लेके आए तो बहुत बड़े ताजर थे, 70 दुकानें थी, उस वक्त आपका रेशम का कपड़े का कारोबार था। एक कपड़ा आया, आपने फरमाया कि बेटा इसके अंदर फलां, कपड़े के अंदर फलां खराबी है, जब भी आपने बेचना है तो उसे बता देना है। ठीक है, ये एहतियात करना, माल के अंदर जो नुक्स है वो बता देना, वो नुक्स का बता देना है लेने वाले को। ठीक है। अब हुआ क्या कि जनाब आपके साहबजादे अब्दुर्रहमान ने वो कपड़ा सेल कर दिया, बेच दिया। तो जब आपको इल्म हुआ, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला को इल्म हुआ, तो उस दिन की जितनी सेल हुई थी, तकरीबन लगभग फरमाते हैं कि 30,000 रुपया उस दिन सेल हुई थी। आपने सारा उठाया, गुराबा में तकसीम कर दिया। क्यों किया? इसलिए कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का डर दिल में आया कि आपने, आपके बेटे ने, दिल में जो अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है, ये एक दिन नहीं आनी चाहिए कि जैसे ही हम समझते हैं कि खुसूसी कोई अयाम आए या खुसूसी रातें आए तो हम सब मस्जिद की तरफ दौड़ लगा देते हैं और बाकी पूरा साल जो है मैं समझता हूँ कि वो ही अपने मामूलात रखते हैं। इसीलिए तो हमारे अकाबरीन ने हमें बतलाया है कि अल्लाह की बारगाह में हर वक्त डरते रहा करें, सही, अपने अमाल को दुरुस्त करते रहा करें, क्योंकि जिसके अमाल दुरुस्त हों, हमारे बुज़ुर्ग तो ये फरमाते रहे हैं, हज़रत इमाम आज़म का ही फरमान है, आप से किसी ने कहा, कोई आपके सामने एक
عمل کے بدلے اللہ سے جنت طلب کر رہا تھا، جنت مانگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو توبہ کے قابل ہیں، جنت تو بڑی دور کی بات۔ اللہ اکبر، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کہ آج تو ہم سی سی ٹی وی کیمرہ سے تو ڈر جاتے ہیں، اگر روڈ کے اوپر کوئی وارڈن جو ہیں وہ ٹریفک والے وہ کیمرہ لگا کے بیٹھے اسے ڈرتے ہیں، لیکن ایک کیمرہ جو 24 گھنٹے ہم پہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈیلیٹ چیز نہیں ہوگی، سارا بیک اپ موجود ہوگا، اس سے بھی ہمیں ڈرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اپنی گفتگو کا یہیں سے۔ حضور حق سے سلام آیا شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین کرام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات کے فضائل، اعمال اور ہمیں پوری زندگی میں، پورے سال میں کرنا کیا ہے، ہمیں کون سے احکامات پہ عمل کرنا ہے، کون سی باتیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، سنوارنا ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیے کہ ان سے بچنا ہے۔ اور خصوصاً استغفار، دعا اور شب توبہ ہے، شب دعا ہے، استغفار کی رات ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں اور نوید صاحب موجود ہوں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا جب پڑھتے ہیں دل کی تاریں ہلاتے ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف میں ہم ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں، تو آج بھی ان سے گزارش کریں گے کہ آج کی رات کے حوالے سے کہ خصوصی دعائیہ کلام جو ہے وہ ہمیں ناظرین تک پہنچائیے۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سنواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو،
میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادمی صاحب بہت خوبصورت۔ بے شک ہر انسان مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اور جس طرح آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر یہ تمنا کی ہے، التجا کی ہے کہ اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جب اللہ کے نام لے کر اور اللہ کے نام کا وسیلہ دے کے واسطہ دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی شرم آتی ہے انسان کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے۔ تو ہمیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، ہر طرح مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ نوید بھائی پوچھتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم جب جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں یا دعاؤں کے لیے بیٹھتے ہیں گھر میں بھی اور مساجد میں بھی، تو ہمیں کون سی دعائیں جو کرنی چاہیے؟ ایک تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتائیں ہیں وہ بھی کرے، لیکن ایک انسان جب اندر سے پھوٹتا ہے نا، جو اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، اس کا بھی ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے اپنا اندر کا بیان کرتا ہے اپنی زبان میں، اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہر بولی کو سننے والا ہے، ہر زبان کو جاننے والا ہے۔ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا آپ بھی آج کی رات اپنا حصہ ڈالیے، اور اللہ کی بارگاہ میں سمجھتا ہوں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، التجا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی عطا کر رحیمی کا صدقہ، عطا کر الہی کریمی کا صدقہ، عطا کر الہی کریمی کا صدقہ،
نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو میں مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے اس کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہے اس کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے اس کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے اس کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بے شک اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جو ہم سے رخصت ہو گئے پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ نقشبندی صاحب، آج کی رات کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہ ہمیں آج کی رات دعا کیسے مانگنی ہے، استغفار کیسے کرنا ہے، مختصر سے وقت میں کیا میسیج دیں گے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات ان کا نام یعنی مرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں، کام کاج میں لگے ہیں، مکان بنانے میں، دوسرے اعمال میں لگے ہیں، تو فرمایا کہ لوگوں اس لیے اس رات کو ایسے نہ گزار دو کہ جس طرح قبل شب جو گزارتے ہیں یا ہر دن رات معمول کی راتیں گزار دیتے ہیں، بلکہ اس رات کو ایسے گزارو کہ شاید یہ رات تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں نام جو ہے تمہارا مرنے والوں میں لکھا گیا ہو، اور رات یہ بھی تم اسی قبل رات طرح گزار دو، غفلت میں گزار دو، بلکہ رب کو منا لو، پتہ نہیں یہ رات آخری رات ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کا تو ہر لمحہ ہی، علامہ صاحب، آخری لمحہ ہی انسان کا میں سمجھتا ہوں گزارنا چاہیے کہ انسان نماز ایسے پڑھے کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری، یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ سب یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا، اگر ہم اس ٹرانسمیشن کا خلاصہ لیں تو میرا خیال خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے انابت کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ توبہ وہی ہے ناظرین کرام جو قبولیت والی توبہ، جس کے بعد انسان گناہ دوبارہ نہ کرے اور عزم کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ جو گناہ ہو گئے
اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو ہی مجھے توفیق دے سکتا ہے. فارسی کا وہ شعر جو ہے نا، جی رحمت خداوند بہانہ می جویت والی بات آگی ذہن میں کہ ساری زندگی بندہ ویسے ہی گزار لیتا ہے، تو بدعمالیوں میں اور انسان کو توجہ کرنی چاہیے، اپنی فکر آخرت بھی کرنی چاہیے. میں نام صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، تشریف لائے، اور نوید صاحب نے ہمیں بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی اور کلام سنائے. کاظمی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ نے بھی ہمارے دلوں کو خوب موم کیا ہے، نرم کیا ہے، اور اللہ کی ایجاد کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دلائی ہے. ناظرین کرام، آج کی رات اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو کرنے کے کام ہے وہ آج کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو، دن ہو رات ہو، کوئی لمحہ انسان کو ملے، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی دی ہے، جنت کے داخلے کی ضمانت دی ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے، آپ کے ساتھ نسبت کی برکت سے. تو آپ کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود شریف پڑھیں. جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اور بے اولاد ہیں اور بہت سارے معاملات میں انسان پریشان ہوتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب کی ایک آخری جو حدیث میں آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہے اور اتنا درود پڑھتا ہے کہ پوری دعا میں مجھ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اذن تغفر ہمک ویغفر لک ذنبک، جو اپنی دعا میں مجھ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہے، میں بن مانگے ساری مرادیں بھی پوری کر دیتا ہوں، اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہوں. تو ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یاد رکھیے ہمیں درود شریف کی برکت سے سب کچھ ملتا ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا ہے، ہم سب نے جو سنا ہے، اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یہ راتیں بے شک شب برات ہو، دوسری راتیں ہوں، ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہ ہوں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے دن نہ ہوں، لمحات نہ ہوں. اللہ کوئی ایسی گھڑی ہماری زندگی میں نہ لائے جس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں. اللہ رب العزت اپنی یاد کو تازہ کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے اور ذکر الہی سے، درود شریف سے تر فرمائے. ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی رات ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ہماری سچی توبہ قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی جو ہے جتنے بھی لمحات، جتنی سانسیں ہماری چل رہی ہیں، اللہ اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے، آج کے پروگرام سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.